كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ اور آیت 133 میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم آگے بڑھو، مغفرت، بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم کوشش کرو، کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو، ریس لگاؤ۔ جیسے دنیا میں ہم عام طور پر دنیا کمانے کے لیے ریس لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا کہ فلاں تاجر کیسے آگے بڑھ رہا ہے، فلاں صاحب کیسے کما رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دین کے مسئلے میں اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہو، وہ کام جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرح کے پاس ہم بخشش کے مستحق بن سکتے ہوں، اس کے لیے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل، ٹرائی کرنی چاہیے جنت کے حصول کے لیے۔ اور وہ جنت جس کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اس کی نعمتوں کا اندازہ کچھ ایسا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں تک وہ نہیں آ سکتی۔ اور اس کے لیے جو کہا گیا کہ اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کتنی وسیع و عریض وہ نعمتیں ہوں گی، اور کس کے لیے یہ ہوں گی۔ اس کے لیے جو بات بتائی گئی، اعدت للمتقین، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جنت نسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کسی کو نہیں دی جاتی، بلکہ جنت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب تقوی ہو، چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو متقی ہے جنت اس کو ملے گی، اور متقی بننے کے لیے پرسنل کوشش اور ایفرٹ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور بات بتائی گئی کہ سربلندی، دنیا کے اندر اعزاز اور دنیا کے اندر کامیابی کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ مومن بندوں کے لیے ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی کسوٹی پر پورے اتریں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالات کو دیکھ کر رنجیدہ اور پریشان نہ ہو، کیونکہ حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، مگر بالآخر نتیجہ تمہارے لیے ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان پر مضبوط اترو۔ اگر تم ایمان کا مظاہرہ کرو گے، یعنی اپنی عملی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے کامیابی اور سرخروئی ہے۔ لیکن تمنا اور آرزوؤں سے درجات کبھی بلند نہیں ہوتے کہ میں خاندانی طور پر مسلمان ہوں، چاہے میں عمل کروں یا نہ کروں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہا گیا مومن ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے غزوہ احد کے سلسلے میں بہت طویل سلسلہ ہے، کئی آیات پر مشتمل اس چوتھے پارے کے اندر۔ غزوہ احد یہ اسلام کی دوسری باقاعدہ جنگ ہے، جنگ بدر کے بعد غزوہ احد پیش آئی۔ اس کے لیے اس کا پس منظر بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ مشرکین عرب جنگ بدر میں سخت شکست سے دوچار ہوئے، ڈیفیٹڈ، ناکامی ہوئی ان کو، بڑے بڑے ٹاپ کے لیڈر ان کے مارے گئے، تو وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے انتقام لینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ کی اور اس کے لیے بہت تیاری کی، اور وہ تیاری کر کے مدینہ منورہ پر انہوں نے الغار کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ سے باہر نکلے احد پہاڑی کے پاس۔ چونکہ یہ جنگ احد پہاڑی کے دامن میں لڑی گئی، اسی لیے اس کا نام غزوہ احد ہے، جو مدینہ منورہ سٹی سے بالکل لگا ہوا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں احد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کچھ منافقین، اور وہ بھی ایک دو کی تعداد میں نہیں، تقریباً
1/3 کے قریب تھے جو مسلم مجاہدین تھے، ان کے ساتھ 1/3 کے قریب مختلف بہانے بنا کر وہ وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فوج کا، مجاہدین کا مورال اس کی وجہ سے بہت نیچے آ جاتا ہے کہ اس طرح فوج کا ایک حصہ نکل جائے عین موقع پر، لیکن منافقین ان کو موقع کی تلاش تھی اور انہوں نے کسی طرح بہانہ بازی کی اور وہ پیچھے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ نے جو احد پہاڑی ہے اس کے ساتھ ایک اونچا ٹیلہ ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے کہ چھوٹی پہاڑی ہی تھی اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میدان کا ارد و گرد کا جائزہ لینے کے بعد وہاں 50 اچھے تیر اندازوں کو متعین فرمایا، یہ کہہ کر کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہوں، میرے حکم کے آنے کے بغیر تم یہاں سے نہیں ہلو گے، یعنی یہیں پر جمے رہو گے۔ اب اس کے بعد میں لڑائی شروع ہوئی تو عجیب و غریب بات ہوئی کہ پہلا راؤنڈ ایسے سمجھ لیجئے، آسانی سے سمجھنے کے لیے، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان تھوڑا سا ریلیکس، آرام کے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ اپنے جنگی جو زرہ لباس وغیرہ ہے وہ اتار بھی رہے تھے کہ اب مشرکین بھاگ رہے تھے، ادھر ادھر ہلچل مچ گئی تھی ان کی جو صفیں ہیں اس کے اندر، تو وہ اطمینان سے بیٹھ گئے کہ شاید اب مشرکین جا رہے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے پھر وہ واپس آئے اپنی طاقت کو مجتمع کر کے، انہوں نے جب دیکھا کہ بیک سائڈ سے ہم آ سکتے ہیں، جہاں 50 صحابہ کو متعین کیا گیا تھا اس میں سے 40 تقریباً انہوں نے یہ سمجھا اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارے لیے جو حکم تھا جنگ کے دوران وہ ہو گیا، لہٰذا ہم اتر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بھتیرے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، ہمیں حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے تک ہم یہیں رہیں گے، اس لیے ہم نہ چھوڑیں مورچہ۔ کچھ لوگ اچھی نیت تھی ان کی، مگر انہوں نے اس میں اجتہادی غلطی کی، حکم کمانڈر ان چیف کا آنے سے پہلے وہ نیچے اتر گئے۔ مشرکین کا جاتے ہوئے جو دستہ انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے ہم جا سکتے ہیں، پھر سے اپنی قوت کو مجتمع کر کے یہ بیک سائڈ سے وہ پھر آئے اور ایک بار اچانک انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب یہ ایک ناگہانی بلا آ گئی، مسلمان تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، اچانک آنے کی وجہ سے یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے گویا یہ دوسرا راؤنڈ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا راؤنڈ ثابت ہوا۔ یہی وہ موقع ہے جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس کے اندر بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، اور یہی وہ موقع ہے جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شدید زخمی ہو گئے، اور اسی موقع پر خود خاتم النبیین سید المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اب یہ جنگ کا اپنا ایک طویل واقعہ ہے، مگر اس میں جو پوائنٹ ایک سمجھنے کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی حکم کی خلاف ورزی ہوئی، وہ بھی اجتہادی غلطی سے، جان کر نہیں، مگر اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ گویا کہ پھر شکست میں تبدیل ہو گئی، اور جو جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، آپ سوچ لیجئے کہ ان کے لیے کامیابی کہاں سے آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ کفار اور مشرکین دوسرا راؤنڈ جیتنے کے باوجود وہ مدینہ منورہ جانے کے بجائے واپس جانے لگ گئے، اور صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا وہ جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فالو کرنے کے لیے پھر پیچھے کچھ صحابہ کو لگا دیا۔ جب صحابہ پیچھے آنے لگے تو مشرکین جو واپس جا رہے تھے انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی نئی کمک آ گئی ہے، نیا فوجی دستہ، مدد پہنچ گئی ہے مسلمانوں کے لیے، لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں مکہ مکرمہ کی طرف بھاگیں۔ تو گویا جیتے ہوئے پہلی مسلمانوں کی کامیابی، پھر مشرکین کی کامیابی، پھر تیسرے راؤنڈ میں وہ بھاگنے لگ گئے جیت کر بھی، ورنہ وہ مدینے پر اگر چڑھائی کرتے اور زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنگ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ پھر ایک آیت جو بتائی گئی موت کے بارے میں، 145 اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے 185 آیت، اس میں کہا گیا موت اور حیات کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ اس آیت کو آپ نوٹ فرما لیجئے،
کوئی اپنے وقت مقررہ سے پہلے مر نہیں سکتا۔ اللہ نے اجل مسمى فکس ٹائم مقرر فرما دیا، کتنے دن مجھے زندگی گزارنی ہے اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ساری دنیا مل کر اس سے 1 منٹ پہلے مجھے مارنا چاہے نہیں مار سکتی، اور ساری دنیا مل کر 1 منٹ مجھے زیادہ زندگی دینا چاہے نہیں دے سکتی۔ یہ قانون ہے، اجل مسمى، کتاب مؤجلہ، جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ وقت ہے، جب وہ آئے گا اسی وقت موت آئے گی، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر کیا جا چکا ہے اس سے پہلے اور بعد میں نہیں مر سکتا، تو پھر انسان موت سے ڈرے گا نہیں، موت کی تیاری کرے گا۔ جب مرنا یقینی ہے، کیا جوان کیا بزرگ، کیا عورت کیا مرد، کیا مالدار کیا غریب، ہر ایک کو مرنا ہوگا۔ بوڑھے کے سامنے بچہ بھی چلا جاتا ہے، جوان کے سامنے تندرست کے سامنے بوڑھا، بیمار کے سامنے صحت مند کے سامنے بوڑھا، روزانہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی دادا اپنے پوترے کی لاش دفن کر رہا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے پہلے دادا جائے، اس کے بعد باپ، اس کے بعد پوتا، لیکن الٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ تو اس لیے اس سے گھبرانے کی بات نہیں، تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تیاری جس کے ذریعے سے مرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ کام آ سکے، نیکیاں قبر میں کام آ سکیں، حشر میں کام آ سکیں، قیامت کے دن کام آ سکیں۔ جیسے ایک بہت عام بیماری آج کل چل رہی ہے، کرونا وائرس، بہت لوگ گھبرائے ہوئے، خوف زدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر، پریکاشنز، یہ بہت ضروری ہیں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اگر میری موت اس بیماری میں لکھی ہوئی ہے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں لکھی ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنی جگہ ضروری، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ اصل کوسچن ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ جو عذاب سے بچا لیا جائے، دراصل کامیاب وہی انسان ہوگا، اور اس کامیابی کے لیے اس زندگی میں عمل صالح کی ضرورت ہوگی۔